بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر رشید کیلیفورنیا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کو ڈیفالٹ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن اب ملک ریاض کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ بن چکا ہے۔ کئی مرتبہ امریکہ میں کچھ بڑی کمپنیاں ڈیفالٹ ہونے کو آئیں تو حکومت اور ان کے پریزیڈنٹ نے ان کو ڈیفالٹ سے نکالا۔ اس میں ایک کاروں کی کمپنی فورڈ بھی شامل تھی، جسے امریکہ کے صدر اپنی ضروری پروگرام اور اپائنٹمنٹس کینسل کر کے خود فورڈ کے دفتر میں آیا، ان کے مسائل پوچھے اور اس کی مدد کی اور اسے ڈیفالٹ سے باہر نکالا۔ آج اسی فورڈ کمپنی کے اثاثے 43 بلین ڈالر سے زیادہ ہیں۔ کیا ملک ریاض کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اور ملک ریاض اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ویژنری پرسنالٹی ہے۔ پاکستان کی عدالت اور حکومت دونوں مل کر ملک ریاض کی مدد کریں، نہ کہ اپنے قومی اثاثوں کو تباہ کرنے کا سوچیں۔ لوگ ہوش کے ناخن لیں، ڈیفالٹ کا دور دور تک بھی مت سوچیں۔ اس سے سوائے تباہی و بربادی کے آپ کو اور پاکستان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پاکستانی لوگوں میں اتنا تو کم سے کم سینس ہونا چاہیے۔ آپ لوگ پاگل ہیں، پیسہ بنانے والی مشین کو اپنے ہاتھوں سے ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ کس میں ہمت اور اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کو کنٹرول کر سکے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھال سکے؟ ملک ریاض کا پیسہ پاکستان کی ترقی میں رولنگ کرتا ہے اور اس سے 50 سے زیادہ دوسری صنعتیں جڑی ہوئی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ریتی، بجری، مٹی، سیمنٹ، لوہا، اسٹیل، ماربل، الیکٹرک کا سامان، فرنیچر، قالین، لکڑی وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان سب کا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا۔ لاکھوں لوگ چیخ اٹھیں گے، پاکستان کے بڑے بڑے ویلفیئر کے کام بند ہو جائیں گے، پاکستان کا سب سے بڑا فری فوڈ سینٹر بحریہ دسترخواں بند ہو جائے گا، بحریہ ٹاؤن کے ساتھ بڑے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اسپتال ویران ہو جائیں گے، ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے، بحریہ ٹاؤن کے سارے اولڈ ایج ہومز کے سارے بے سہارا بوڑھے دربدر ہو جائیں گے۔ ملک ریاض نے اپنے جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور سنبھال رکھا ہوگا، وہ تو جی لے گا، لیکن ڈیفالٹ کا سوچنے والے قومی مجرم ہوں گے اور یہ تباہی پاکستان کو مزید اکنامک کرائسس کی طرف لے جائے گی۔ پاکستان کے اندر اتنی بڑی صلاحیت کسی اور میں نہیں کہ وہ بحریہ ٹاؤن کو سنبھال سکے۔ ہاں، اسے برباد ضرور کر سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض اور اس کے بیٹے علی ریاض کے بغیر ختم ہو جائے گا۔ یہ ظلم پاکستان پر مت کریں۔ پلیز ملک ریاض کو کام کرنے دیں، وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ میں بھی کہتا ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج فیصل ارباب بھی کہتا ہے۔ اس نے ملک ریاض کے لیے ریمارکس دیے تھے کہ ملک ریاض پاکستان کی تقدیر بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک ریاض کی صلاحیتوں سے پورا فائدہ لینے کی ضرورت ہے۔ صدیوں میں کبھی کبھی کوئی ملک ریاض پیدا ہوتا ہے۔ ملک ریاض سے اتنا حسد اور جلنا چھوڑ دیں۔ ملک ریاض کو پاکستان کو بنانے اور خوبصورت کرنے میں اس کو کام کرنے کا موقع دیں۔ اس اکیلے شخص نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جس پر یقین نہیں آتا، لیکن وہ سب کچھ ایک حقیقت کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ ملک ریاض نے آدھے درجن سے زیادہ خوبصورت اور حسین شہر پاکستان کے اندر بنا کر دیے ہیں، جو پاکستان کی پہچان بن چکے ہیں۔ ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا سیلف میڈ آدمی ہے، جس نے یہ ونڈرفل پروجیکٹ پاکستان میں ڈیلیورڈ کیے ہیں۔ ملک ریاض سے اپنی نفرت اور حقارت کو دور پھینکے، اس کی صلاحیتوں پر غور کریں، اس سے کام لیں، اسے کو کام کرنے دیں۔ کورٹ بھی انصاف کرے، دوہرا معیار مت رکھے۔ ملک ریاض کے ساتھ بھی قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ ایک ہی کیس میں ملک ریاض کے ساتھ کھلی ناانصافی اور دوسروں کو کھل کر کام کرنے کی اجازت، اور ملک ریاض کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا جائے اب جا کے میدان میں لڑ کر دکھاؤ۔ لازمی بات ہے اس نے ماری کھانی ہے، اور یہی ملک ریاض کے ساتھ کیا گیا ہے
اور ہو رہا ہے۔ ملک ریاض میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو IMF کے قرضہ اتارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح سے ناانصافی کرو گے تو یہ پاکستان کا نقصان ہوگا، ورنہ آج جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ آپ کے ملک کو پوری دنیا میں ایک عظیم اکنامک کنٹری بنا سکتا ہے۔ اب کورٹ میں محمود اختر نقوی جیسے گنڈے اور بلیک میلر بھی ملک ریاض کے خلاف کورٹوں میں وٹنس کے طور پر پیش ہوں گے، تو پھر ملک ریاض کیا کر سکتا ہے؟ کبھی کورٹ محمود اختر نقوی سے پوچھے جو اس نے کروڑوں روپے ناجائز طریقے سے لوگوں کو بلیک میل کر کے ایکسٹوریشن کے ذریعے وصول کی ہے، اس کا حساب دے، نہ کہ ملک ریاض کے خلاف شاہدی دینے کے لیے۔ وہ تو پہلے نمبر کا جھوٹا، احسان فراموش، منافق اور ظالم آدمی ہے۔ ملک ریاض کو بھی کورٹ کے اندر بولنے کی اجازت دی جائے کہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے اس پر کس طرح ظلم اور ناانصافی کی، اور اس محمود اختر نقوی نے ملک ریاض سے جو کروڑوں روپے اور اتنی ساری پراپرٹیز، فارم ہاؤس، بنگلے، پلاٹ وغیرہ لیے ہیں، وہ کس حیثیت سے اس نے لیے ہیں؟ محمود اختر نقوی ملک ریاض کی کوئی محبوبہ یا بیوی نہیں جو ہر بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض سے بڑی بڑی جائیدادیں گفٹ کے طور پر وصول کر رہا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کورٹ انصاف کرے اور سپریم کورٹ آف پاکستان محمد اختر نقوی کو گرفتار کر کے اور ملک ریاض کی ساری دی ہوئی پراپرٹیز ملک ریاض کو واپس کروائی جائے یا پھر وہ قومی خزانے میں جمع کی جائے۔ آنریبل میلارڈ چیف جسٹس صاحب، ملک ریاض کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو دوسری سوسائٹیز اور DHA کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا کیا گیا ہے۔ ملک ریاض سے اتنا حسد اور جلنا ملکی مفاد میں نہیں ہے، اس سے پاکستان کو صرف نقصان ہی ہوگا۔ باقی کورٹ مائی باپ ہے، سارے اختیارات اور پاورز اس کے پاس ہیں، بس حق اور سچائی کا فیصلہ کرے کہ اللہ کی ذات ان کو دیکھ رہی ہے۔ میں کورٹ سے ایک پاکستانی اور محب وطن ہونے کی حیثیت سے اپیل اور منت کروں گا کہ ملک ریاض کو اس مشکل صورتحال سے بچائیں، اسے کام کرنے کا موقع فراہم کریں جو پاکستان کے لیے سب سے بہترین فیصلوں میں شامل ہوگا۔ کورٹ سے بس اتنی التجا ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہ کریں اور نہ ملک ریاض کو کوئی رعایت اور فیور دے، بس اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو دوسری سوسائٹیز اور DHA وغیرہ کی طرح انصاف کریں۔ ملک ریاض تو ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہتا۔ کورٹ اگر زبردستی ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کو ڈیفالٹ کرنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، ملک ریاض پھر بینکرپسی فائل کرے گا، اس کی جان چھٹ جائے گی، وہ تو یہی کہے گا میرے پاس تو خربوں روپیہ نہیں ہے، اور پھر ملک ریاض جو اربوں روپے سالانہ ٹیکس بھرتا ہے حکومت کو وہ بھی نہیں ملیں گے، اور جو ملک ریاض ابھی تک اربوں روپے ماہانہ بھرتا آ رہا ہے اس سے بھی حکومت کو ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ پھر بحریہ ٹاؤن میں بھی سناٹا چھا جائے گا اور وہاں الو بولیں گے اور پرانا سوراب بورڈ واپس آ جائے گا، لاکھوں فیملیاں کیاس اور پریشانی میں آ جائیں گی، اوورسیز لوگ اپنی انویسٹمنٹ پھر کبھی پاکستان میں نہیں کریں گے، یہ بھی پاکستان کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی پر ایک بڑی کاری ضرب پڑے گی۔ پاکستان کا اکانومک میپ جو پہلے ہی ڈانا ڈول ہے مزید لڑکھڑا جائے گا اور ہر طرف سے بحریہ ٹاؤن میں آپ کو آہ و پکار سننے اور دیکھنے کے مناظر نظر آئیں گے، اور جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا حشر نیسلا ٹاور جیسا ہوگا، اگر یہ ہوا تو پاکستان کی سلامتی پر انگلیاں اٹھنے لگیں گی اور باہر کی دنیا کے لوگ اور عدالتیں ہمارے جوڈیشری سسٹم پر ہنسیں گے، اور میں خود بھی ظلم کے خلاف ایک کتاب تو ضرور لکھوں گا کہ ملک ریاض کو کورٹوں کی طرف سے ڈیفالٹ کیسے کیا گیا، جس میں شروع سے ہی کورٹ کی بدنیتی صاف نظر آتی ہے۔ اس ڈیفالٹ میں سراسر پاکستان اور پبلک کا نقصان ہے، جو میں سمجھتا ہوں کورٹ کبھی نہیں کرے گی۔ ملک ریاض تو بینکرپسی فائل کر کے آزاد ہو جائے گا، لیکن جو کچھ ہوگا اس کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ملک اور عوام کے مفاد کے خاطر بہتر یہی ہے کہ عدالت اور حکومت آگے بڑھ کر عوام کے مفاد اور بھلے کے خاطر ملک ریاض کو گلے لگائیں اور اسے ایسا سازگار اور کمفرٹیبل ماحول پرووائڈ کر کے کام کرنے کا موقع دے۔ یہی پاکستان اور عوام کے لیے سب سے بہترین اور ایک اچھا سولیشن ہے۔ اسی کے ساتھ
ڈاکٹر رشید کو اب اجازت دیں اور امید کہ ملک ریاض کو سپریم کورٹ آف پاکستان ضرور ریلیف دے گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔